جب تم بادشاہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو رعیت بن کر گزارا کرو۔ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر گھر پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اونٹ کی مہار گھر کے باہر والی دیوار میں لگی چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ باندھ دی اور اندر داخل ہو گیا۔ رات کو ایسا ہوا کہ اونٹ کی مہار کھل گئی اور اونٹ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب مہار اتنی لمبی تھی کہ زمین پر لگ رہی تھی۔ راستے میں ایک چوہے نے اسے دیکھا تو دل میں کہا کہ اتنے بڑے جانور کو یوں کھلا چھوڑنا ٹھیک نہیں، اس کی مہار تھام لینا چاہیے۔ بس اس نے دوڑ کر اس کی مہار منہ میں لے لی اور آگے آگے چل پڑا۔ اونٹ نے بھی اس سے مذاق کیا اور پیچھے پیچھے بے تکلف ہو کر چلنے لگا۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ راستے میں ایک نہر آ گئی۔ چوہا جو اب تک بے فکر چلا جا رہا تھا ڈر کر رک گیا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ بھی رہا تھا۔ اس کی یہ حالت اونٹ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اونٹ نے سوچا کہ چوہے کو سبق سکھانے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ اونٹ نے بڑے مؤدبانہ لہجے سے پوچھا، اے میرے رہبر، آپ اس قدر ڈر کیوں گئے ہیں؟ چوہے نے شرمندگی سے کہا، بھائی، یہ پانی دیکھ کر میرا دل دہل گیا ہے۔ اونٹ نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں کہ پانی کتنا ہے۔ اونٹ نہر میں چلا گیا اور بولا، جناب عالی، آ جائیں، پانی پاؤں تک ہی ہے، دیکھ لیں میرے زانوں تک نہیں ڈوبے، تو آپ کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ چوہے نے کہا، واہ بھائی، تم مجھے غرق کرنا چاہتے ہو؟ جو پانی تیرے زانوں تک گہرا ہے وہ میرے سر سے 100 گز اونچا پہنچے گا۔ اونٹ نے طنز سے کہا، چوہے، واہ، کس وجہ سے تم میرے پیشوا بنے تھے؟ آئندہ ہمسری کا دعویٰ اپنے جیسے چوہوں سے کرنا، کسی اونٹ کے منہ نہ لگنا۔ چوہے نے کہا، میری توبہ، آئندہ ایسی جرات نہیں کروں گا، اب خدا کے لیے مجھے پار اتار دے۔ اونٹ کو رحم آ گیا اور بولا، آ میری پیٹھ پر بیٹھ جا، میں تیرے جیسے لاکھوں چوہوں کو پار اتار سکتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جب تم بادشاہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو رعیت بن کر گزارا کرو اور خدمت گزاری سے عزت حاصل کرو۔